بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جگہ جگہ ایک چیز پڑھی ہوگی، زندگی بہت عزیز ہے، اس کی حفاظت کریں. سیٹ بیلٹ باندھ لیں، زندگی بہت عزیز ہے. مختلف فکروں میں، مختلف شکلوں میں اس زندگی کے تحفظ اور حفاظت کا اعلان پڑھا ہوگا، اور جو یہ اعلان ہے بالکل ٹھیک ہے، 100% ایسے ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ زندگی اللہ جل شانہ نے ہمیں امانت دی ہے. اس لیے جو بیمار ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کرے، جتنا اس کے لیے ممکن ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھو گے ہم نے اپنی مشین دی تھی تجھے، اور اس لیے دی تھی کہ تو اس کو صحیح رکھ، تدبیر میں بھی، پرہیز میں بھی، علاج میں بھی، احتیاط میں بھی. احتیاط میں بھی تو اس کو ٹھیک رکھ. تو نے ٹھیک کیوں نہیں رکھا تھا؟ یہاں تک فرمایا کہ جو معالج، جو علاج معالجے کرنے والا حکیم یا ڈاکٹر بن سیکھے اگر علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو مواخذہ دینا ہوگا. اور اگر سیکھے ہوئے علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ نہیں بچتا، اس کی موت آئی ہوئی ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دینا ہوگا. تو زندگی عزیز ہے. اس زندگی کو عزیز اور اس کا تحفظ کیسے؟ اس کا تحفظ دو چیزوں سے ہے، ایک فرشی نظام سے، ایک عرشی نظام سے، اور ہم نے دونوں طرح سے کرنا ہے. فرشی نظام کا تحفظ سیکھا، سگنل دیکھو، گاڑی کی احتیاط کرو، ٹرن کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے شیشے لگائے ہیں، سامنے والا شیشہ، دائیں بائیں والا شیشہ، احتیاط کر کے چلو. اس طرح یہ کھایا ہے، یہ نہیں کھایا، کھانے کے اوپر کھانا بہت زیادہ یا احتیاط، یہ ساری فرشی نظام ہے اور یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. ایک عرشی نظام بھی ہے. کچھ دشمن ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. جادو ایک ایسا دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا، جادو نظر نہیں آتا، اس کا وار نظر نہیں آتا، خود کرنے والا نظر نہیں آتا، اور جادو ہو جاتا ہے. جنات ایک ایسے دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا وار ہوتا ہے اور وہ خود سامنے موجود ہوتے ہیں. بالکل جنات سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خفیہ دشمن ہیں. جیسے جراثیم ہیں پر نظر آتے ہیں کیا؟ ہیں. سائنس کہتی ہے ہمارے خفیہ دشمن ہیں. جس طرح جراثیم خوردبین سے، مائکروسکوپ خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور یعنی معلوم ہوا اس آنکھ سے نظر نہیں آتے، ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس کو میں خوردبین کہہ رہا ہوں. ٹھیک؟ ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ نظر آتے ہیں. بالکل اسی طرح جنات، جادو اور ان کا فساد اس آنکھ سے نظر نہیں آتا. ایک اور انسانی آنکھ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اس سے نظر آتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں. اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں. یا اللہ چہرے کی آنکھیں تو نے دی ہیں، مولا دل کی آنکھیں بھی کھول دے. جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر زندگی کا مزہ اور ہوتا ہے، پھر زندگی کا لطف اور ہوتا ہے. پھر نماز میں اللہ اکبر کہنے سے جو دل کی آنکھیں کھلے بندے کو نماز میں قدرت کے جلوے اور کرشمے نظر آتے ہیں، وہ چہری کی آنکھوں والوں کو نظر نہیں آتے. جو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے جلوے، جو اعمال کرتے ہوئے اعمال کی قدرت، جو گناہ کرتے ہوئے اس کی ظلمت اور نحوست، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کو نظر آتی ہیں. چہرے کی آنکھیں کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ چہرے کی آنکھیں تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی. چہرے کی آنکھیں اور زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی. ایک حال ہے اور اگلا پچھلا حال ہے، اور پچھلے حال میں کون بیٹھا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. چہرے کی آنکھوں کی نظر محدود، دل کی آنکھوں کی نظر وسیع. چہرے کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور دل کی آنکھ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے، اتنی طاقتور.
تو ایک فرشی نظام ہے احتیاط کا، ایک عرشی نظام ہے۔ اب یہ جو اندیکھے دشمن ہیں ان سے کیسے بچیں؟ دیکھے دشمن کے لیے بلٹ پروف گاڑی رکھی، ایسی جس پہ بم اثر نہ کرے، گولی اثر نہ کرے۔ دیکھے دشمن کے لیے بڑی بڑی بلٹ پروف دیواریں بنائی جس پہ بم گولی اثر نہ کرے۔ اور زہر کا دیکھا کہیں میرے کھانے میں زہر تو نہیں ملا ہوا، اس کو باقاعدہ چیک کرنے کے آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، جو بھی ہیں۔ یہ دیکھے دشمن ہیں سارے، ساتھ ہتھیار رکھا، گن رکھی، کوئی دیکھا دشمن میری طرف رجوع نہ کرے۔ اندیکھے دشمنوں کا آپ نے کیا کیا؟ زندگی تو بڑی عزیز ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر تو ویسے جانا ہے، اس زندگی کو خوار کرتے رہنا ہے، نہیں نہیں، وہ اس کی امانت ہے، وہ تجھ سے واپس لے لے، چاہے تو بالکل تندرست اور فٹ ہو، وہ اس کی امانت ہے، اس کو تندرست فٹ واپس دینا ہے۔ لیکن یہ جو اندیکھے دشمن ہیں ان کا کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور یہ اندیکھے دشمن ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور حیرت انگیز نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابھی اندیکھے کئی، میرے یہاں تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں آپ حضرات، کئیوں کو اندیکھے دشمنوں نے نقصان پہنچا دیا ہوگا۔ کس وقت؟ جس وقت کھانے بیٹھے ہوں گے، ان کے کھانے کے دوران میں اگر انہوں نے اعمال نہیں کیے، اللہ کا نام نہیں لیا، وہ دشمن اندیکھے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کتا کھائے، اور کتا اپنا گندا لعاب بھی اندر ڈالتا جائے، اور آپ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں، تو پھر وہ صحت بنے گی یا بیماری بنے گی؟ ان اندیکھے دشمنوں سے بچنے کی بلٹ پروف زندگی اور ہے۔ گنے، ہتھیار، اسلحہ، تلواریں، بڑی دیواریں، یہ اندیکھے دشمن ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اس کے سامنے تلوار کی کوئی حیثیت نہیں، گن کی کوئی حیثیت نہیں، بڑی دیوار کی کوئی حیثیت نہیں، قلعہ بند ہو جا کوئی حیثیت نہیں، زیر زمین تو بنا لے کوئی حیثیت نہیں۔ بن دیکھی جو طاقتیں ہیں، بن دیکھی جو قوتیں ہیں۔ اور اب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، بن دیکھی طاقتوں کے لیے بن دیکھے نظام ہی لانے پڑیں گے۔ آپ کا جواب آگ دے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ سو گئے سارے ہیں؟ بن دیکھی طاقتوں کے لیے بن دیکھا نظام ساتھ لینا ہوگا۔ وہ بن دیکھا نظام مسنون دعاؤں کا ہے، مسنون اعمال کا ہے، اور وہ عرش سے آیا ہے۔ کیوں؟ یہ بن دیکھی طاقتوں کے لیے ہی یہ نظام ہے سارا۔ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی، تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کریں گی، تمہارا گھر اجاڑنے، تمہاری دلوں میں نفرت ڈالنے، تمہاری بیماریاں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے عوارضات، ان کے لیے بن دیکھی طاقت کو ساتھ لینا ہوگا۔ اور وہ بن دیکھی طاقت رب ہے، رب۔ بن دیکھی طاقت کو ساتھ لے کے چلیں گے، بن دیکھے وار ہم سے خطا بھی ہوں گے، جدا بھی ہوں گے، اور انہی پہ واپس پلٹ جائیں گے۔ بن دیکھی طاقت کو ساتھ لے کے چلنے والا کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ بن دیکھی طاقت کو ساتھ لے کے چلنے والا ہر میدان میں فتح اور کامیابی پاتا ہے۔ بن دیکھی زندگی کو لے کے چلنے والا ہر وقت روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ اور جو صرف دیکھی زندگی سے اپنے نظام کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کا فرد ہو، اسے بن دیکھے نظام کے لیے آخر کار کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ یہ جو افحسبتم والی آیت ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ایک مریض دیکھا، چپکے سے دل پہ یہ ایک آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مار دی، اور یوں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، کیا پڑھا؟ آقا یہ آیت پڑھ دی۔ تو حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اس کو یقین سے، بس یہ شرط ہے صرف۔ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ یقین شرط ہے۔ یقین سے پڑھے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، چلو جی بس بات ختم ہو گئی۔
پہاڑ، جادو پہاڑ سے طاقتور نہیں ہے، جنات پہاڑ سے طاقتور نہیں ہیں، اللہ نے پہاڑ کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے. پہاڑ بھی اپنی جگہ ہٹ جائے، چھوڑ دے. یہ وہ آیت ہے. اس آیت میں بن دیکھی طاقت، بن دیکھے دشمن اور بن دیکھے واروں کا حل ہے. کیوں؟ اس آیت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بن دیکھی طاقت ہے، بن دیکھی قدرت ہے اور بن دیکھے وار ہیں جو ان پہ ہوتے ہیں. اور جال حق وزحق الباطل، اور پھر حق جب آتا ہے باطل جو ہے دھواں بن کے مکڑی کے جالے کی طرح ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بن دیکھی طاقت کا ایک بن دیکھا تحفہ ہے. میرا رب بن دیکھا، میرا رب بن دیکھا. عاشق اس پہ، عاشق اس پہ، عاشق اس پہ یقین لاتے ہیں بن دیکھے رب پہ. بن دیکھے رب کی طرف سے میرے مدینے والے نے ایک دعا فرمائی، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ. تسبیح خانے سے لے لو. یہ گرمیاں تو ہر جگہ مل جائیں گی، حبس تو ہر جگہ ملے گی، پر تسبیح خانے کا یہ فیض ہر جگہ نہیں ملے گا. یہ چند دیر کی، چند لمحوں کی ہلکی سی گھبراہٹ ہے، لیکن ہمیشہ کی راحت ہے. تھوڑے وقت کی ہلکی سی گھبراہٹ، لیکن ہمیشہ کی راحت. بسم اللہ توکلت علی اللہ، کیا دعا ہے. ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن کے رحمت اللہ علیہ. وہ پیدل چل رہے تھے، چل رہے تھے، چل رہے تھے. ان کے ساتھ والے چلنے والے تھک گئے تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ بزرگ بابا جی ہیں 70 سال سے اوپر کی، آپ فرمایا میں نے یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے یہ دعا پڑھی ہے. آج کے غیر محفوظ دور میں جب انسان کی دولت محفوظ نہ ہو، رزق محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، اس ملک کی بات نہ کرو، دنیا کا کوئی ملک ہو، دنیا کا کوئی مہذب ملک ہو، جہاں کہتے ہیں 100% تعلیم ہے، جہاں کہتے ہیں 100% تہذیب ہے، جہاں کہتے ہیں 100% نظام ہے، کوئی دنیا کا تحفظ بھرا ملک نہ ہو، وہاں یہ اندیکھی قوتوں کا ساتھ ضروری ہے، ضروری ہے اور ضروری ہے. ہاں، ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے یہ بات مجھے رمضان گزارتے ہوئے بتائی. رمضان گزارنے وہ آئے تھے یہاں. کہنے لگے سال ہر سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں نے چوری کا مال بیچا. لوگ چھینا جھپٹی کرتے تھے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ہوتے ہیں. پرس، موبائل، لوگوں کی چیزیں چھینتے تھے. پھر ایک اڈا تھا، وہاں جا کے بیچتے تھے. وہاں سے مال میں لیتا تھا چوری شدہ، اور مجھے علم تھا، اور وہ چوری شدہ مال میں آگے بیچتا تھا. لیکن زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی اس وقت آئی جب میں تسبیح خانے سے درس کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے. وہاں سے انہوں نے مجھے بات یہاں آ کے بتائی، اور پھر اللہ پاک نے دل بدل دیا، دماغ بدل دیا، جذبے بدل دیے، سوچیں بدل دی، اور اپنی زندگی کا عمل اور قبلہ بدل دیا. کوئی بن دیکھی صاحب طاقت آئی ہے جس نے دل بدلا ہے. تو اگر غیبی نظام کو ساتھ لینا ہے اور بن دیکھی غیبی طاقتوں کے واروں سے بچنا ہے تو غیبی عرشی نظام ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ مسنون دعائیں ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، اور جن کے پاس دولتیں اور حفاظت کا سارا احتیاط کا نظام ہے، ان کے پاس بھی کوئی اسم ہوتا ہے حفاظت کا،
वो भी तस्बीहां पढ़ते हैं, वो सारी दुनिया में चाहे जितने लिबरल बन जाएं, लेकिन अंदर से उतने वो सूफी जरूर होते हैं। ये पक्की बात है। मेरे पास आते हैं वो लोग, और बहुत ज्यादा आए हैं और आते हैं। जब उनका अंदर खोलते हैं तो अंदर से उन्हें, उनके अंदर से एक जागता रब नजर आता है, और उन्हें एहसास होता है रब के बगैर जिंदगी नहीं है। मैं जितनी दुनिया की गलतियां वो कहते हैं मैं कर लूं, अगर फिर भी मुझे बचाएगा तो अल्लाह। अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है। ये कोई जिंदगी है कि एक बीमारी से निकले, दूसरे दुख से निकले, तीसरे दुख से निकले, चौथे एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा आन पड़ा, तीसरा हल नहीं हुआ, चौथा जिंदगी का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ता हूं, राहें खत्म हो जाती हैं, रास्ते कट जाते हैं, टकराव पैदा हो जाता है। ये जिंदगी नहीं है। हां, तकदीर में अल्लाह ने कुछ मसाइल लिखे हैं आखिरत में ऊंचा मकाम देने के लिए, उससे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन उसी रब ने हल भी तो दिया है। अगर तकदीर में अल्लाह ने मसाइल दी हैं, फिर किसी पे शिकवा ना करें, फिर किसी पे शिकवा ना करें, चाहे वो पीर हो या फकीर हो, चाहे वो बंदा हो या रब हो। एक तकदीर का निजाम है। अल्लाह पाक बाज़ इंसानों को वो चीज नहीं देते जो वो मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, वो मांगते हैं। और अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरी इसमें खैर नहीं है, और तुम्हें मैं इस जगह नहीं, तेरी इसमें खैर नहीं है, और तुम्हें मैं इस जगह ले जाऊंगा इसलिए कि यहां से मैंने तुझे कुछ जिंदगी की नसीहतें देनी है। फिर बंदा कहता है जी मैंने ट्रांसफर कराया फला शहर के लिए, मशवरा भी किया, वहां मैं सेट ना हो सका, यहां आया तो वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए मेरा तस्बीह खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़े अरसे के बाद कुदरत ने कोई मत डाली कि ना तू गलत था, और कुदरत ने उसमें भी तेरे लिए कुछ सामान रखा है। एक ये है कि पूरी तदबीरें अख्तियार की, और उसके बाद कुदरत ने कोई निजाम रखा है मेरी तरबियत का, उसपे तो है तस्लीम और रजा। और एक ये है कि मैं अपनी जिंदगी की इन दुआओं से गाफिल हो जाऊं और इस अमाल से गाफिल हो जाऊं, और वो चीजें मुझ पे वार करें जो गैबी चीजें हैं, मुझ पे वार करें। क्या वार करें? मैं बैतुल खला गया, टॉयलेट गया, मैं वहां गाफिल हो गया और उन चीजों ने मुझ पे वार किया। क्या वार किया? वरना जब बंदा टॉयलेट जाता है और दुआ नहीं पढ़ता, वहां कुछ ऐसी अनदेखी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, और ये उस हस्ती ने बताया जिसको नजर आती। हमें अगर दुआ नहीं पड़ेगा, इसी शर्मगाह से शयातीन खेलते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? ज़ेरे नाफ बीमारियां पैदा होती हैं, अनोखी बीमारियां ज़ेरे नाफ पैदा होती हैं। मर्दों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां, औरतों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां? एक तो बीमारियां पैदा होती हैं, दूसरा ज़ेरे नाफ फितने पैदा होते हैं, और ज़ेरे नाफ फितने ऐसे पैदा होते हैं कि इंसान गुनाहों में, कबायर में, गलतियों में और ज़हनी खलफशार में मुब्तला होता है, और इंसान बहुत ज्यादा फिर वहशी बन जाता है। और तीसरा जो नुकसान होता है बैतुल खला में, वो ये है कि बैतुल खला में अगर दुआ नहीं पढ़ेंगे, एंग्जाइटी, टेंशन, जिसे दूसरे लफ्जों में जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो मैं उसे कहूंगा वसवसों की बीमारी, सोचों की बीमारी। आप नहीं देख रहे हो अंदर के निजाम को, देखने वाले ने बता दिया अंदर एक निजाम है, ख्याल करना, एहतियात से जाना। उन्हें के अंदर जो है ना सांप बैठा है, उन्हें मैं लाठी लेके जाता हूं, एहतियात से टॉर्च भी है, लाठी भी है। मैंने एक साहब को देखा, चावल खा रहे थे दिन के उजाले में, टॉर्च ऐसे करके चावल खा रहे थे, एक अरब था। मैं कहा या करीम ये क्या है? उसमें काली मिर्च ढूंढ रहा था, ओ काली मिर्च मिलती खुश हो जाता था, उसको निकाल के एक तरफ करता था, फिर चम्मच से खाता था, फिर टॉर्च ऐसे मारता था, ऐसी सर्च कर रहा था कि कोई काली मिर्च अंदर चली गई तो काम खराब हो जाएगा। हालांकि चावल के साथ जो बंदे चावल खाते हैं और चावल के अंदर का मसाला निकाल के एक तरफ फेंकते हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं। चावल की ये मसाला बहुत जरूरी है, वरना यही चावल तेरे लिए तरह तरह की बीमारियों का जरिया बन जाएगा। ठहरे इस मौजू को छोड़ दे, फिर मैं इसी पे निकल जाऊंगा।
جائن لگی گلی ہو تو ٹور چلی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تاش لے چل، لاٹھی لے چل، اندر سانپ بیٹھا ہے، وہ سانپ تو نظر آ رہا، اور جو تیرا سانپ ایسا ہے جو تجھے ڈستا ہے اور ڈسنے کے بعد تیری سانسوں کو تنگ، تیری زندگی کو تنگ، تیری راہوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کو میرے حبیب نے اپنے لفظوں میں فرمایا خبث والخبائث، خبث والخبائث، جن اور جننی. جب ماں باپ جہاں میاں بیوی ہوں گے تو بچے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بچے بھی ہوں گے. خبث والخبائث، یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں. میرے پاس ایک نفسیاتی ڈاکٹر آیا، جاگ کے سننے والی بات ہے، مجھے دیکھ کے سنیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن دیکھنے میں آنکھیں کھلی ہوں، اندر کی پتلی بھی کھلی ہو. ایسی آنکھیں ہوتی ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، نہیں پوری آنکھیں کھلی ہوں. ایک صاحب کو میں مسلسل اصرار کر رہا ہوں، اب بیچارہ آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، اندر سب کچھ بند ہوتا ہے. پھر جا کے نہاتا ہے، پھر کہتا ہے شاید میری آنکھ کھل جائے. تیری آنکھ ایسے نہیں کھلے گی، غفلت کی آنکھیں بڑے عرصے سے بند ہیں، بڑے عرصے سے بند ہیں، اور احساس نہیں ہوا. عجیب بات ہے. میں نے ایک بہت بڑی ہستی کا بھی رمضان میں حوالہ دیا ہے، شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہے. ان کے پاس ایک بندہ سالہ سال سے آیا، کہنے لگا حضرت بڑے آئے، کام ان کے بن گئے، ان کو روحانیت، ولایت، پاکیزگی، دنیا کے مقاصد، منازل مل گئے، اور میں اتنے عرصے سے آ رہا. فرمایا تو نہیں آیا تھا. حضور میں اتنے عرصے سے آ رہا. فرمایا تو سویا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو سویا ہوا ہوتا ہے، تو آتا ہے اونگ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو جتنا عرصہ مزید آتا رہے، جتنا عرصہ مزید. آپ ایسے بندوں سے تجربہ کر لیں، ان کے سامنے سیاسی گفتگو شروع کر دیں، وہ دیکھیں سوتے یا نہیں سوتے، پھر کہیں گے ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. ایسے بندوں کے سامنے دوسرے ملکوں کی جھگڑے شروع کر دیں، گفتگو شروع کر دیں. ایک دفعہ میں نے کہا کہ ایک بابا جی تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے میں بہرا ہوں. میں نے کہا بابا بہرا نہیں ہے. میں نے ایک جوان کو کہا ادھر بیٹھ کے بابے کو گالیاں دے. گالیاں کون سی؟ وہ گالیاں نہیں، بابا نہیں ہے کہ بابا زیادہ کھاتا ہے، بابا ہر وقت سوتا رہتا ہے. دیکھو نا یہ بابے کی زندگی ہے، یہ عمر ہے، عبادت کی ہے. میں نے اس کو 2-4 لفظ پڑھا دیے، دور بیٹھ کے، جہاں بابے کی رینج سے دور نظام تھا. اور قریب ہم کہتے تھے بابا جی روٹی کھا لی، بابا کہتے تھے نہیں میری 3 گائیں ہیں. میں نے کہا بابا روٹی کھا لی ہے. کہہ رہا نا میں دودھ نہیں نکلتا ہے. تو ہی تنگ کر دیتا بابا. کون قریب کر کے نا پھر بڑی مشکل سے کام کی بات بابا سمجھ جاتا. لیکن سارے ایسے بھی نہیں ہوتے، کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں نے کہا اس کو گالیاں دیں، اور گالیاں یہ مہذب گالیاں، یہ وہ دوسری نہیں، دوسری کو تو ہم قائل ہی نہیں ہیں، مائل بھی نہیں ہیں، اللہ کسی کو نہ لائے. میں نے کہا یہ کہے بابا جی کھاتے رہتے ہیں، سوتے ہیں، کو یہ عمر ہے، اللہ کرنے کی عمر ہے. یہ کون؟ وہاں بیٹھا تھا، بابا اٹھایا لاٹھی. بابے نے کہا وہ تو میری باتیں کر. میں نے کہا بابا بس آج کے بعد کہانی ختم ہو گئی، اب ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں. ہمارے لگے تو ہوتا نہیں یہاں. تو میں نے ایک بندے کو وہ سوتا تھا، کہنے لگے جی مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، میں سو جاتا ہوں. پھر کہا یہ فقیر دل کی نبضیں بھی دیکھتے ہیں، اور دل کی بھی نبضیں ہوتی ہیں. میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا محفل گرماؤ، اس کو بٹھا دو، اس بندے کو بٹھا دو، محفل گرماؤ سیاسی موضوع کا یا کوئی اس طرح سماجی موضوع، حالات حاضرہ وغیرہ، اس بندے کو بٹھا دو. اگر تو یہ بندہ وہاں بھی سوتا ہے سمجھ لو کوئی تکلیف ہے. اگر وہاں نہیں سوتا اور اللہ والی محفل میں سوتا ہے سمجھ لو اوپر سے کوئی نظام اس کے لیے الٹا ہے. اللہ کہتا ہے بس
میں اگلا لفظ نہیں کہتا. اور وہاں نہیں سویا, اس نے بھرپور وہاں ڈیفینس کیا, ایفینس کیا اور پتہ نہیں کیا کیا. باتیں ہیں, وہ نہیں سویا بندہ, وہ بالکل الرٹ رہا. میری منت ہے, میری درخواست ہے, اگر یہ کیفیت ہے اللہ سے مانگو اور مانگنے کے ساتھ ساتھ تدبیر کریں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے کبھی ایسے نہیں بیٹھنے دیتے تھے, مجھے اتحیات کی شکل میں ایسے بٹھاتے تھے, ایسے بٹھاتے تھے. آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ جیسے بیٹھے ٹھیک بیٹھے, ایسے بٹھاتے تھے. فرماتے تھے ایسے بیٹھنے میں اونگ بھی کم آتی ہے, نیند بھی کم آتی, اور جو یوں بیٹھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے معانقہ نہیں کرتا, گلے لگو آؤ. وہ مفتی محمود صاحب تھے وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کے, تو ایک خاتون نے, کوئی کسی ملک کے عہدیدار خاتون نے آنا تھا. اب انہوں نے ہاتھ ملانا تھا. مولانا غلام غوث ہزاروی تھے رحمت اللہ علیہ, وہ ایم پی تھے. انہوں نے کہا ٹھہر جب میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. مائی ہاتھ ملاتے ملاتے جب ان کی طرف آئی نا تو اس نے کہا یوں نہیں ایسے, اور میری پس پیچھے ہٹ گئی, ان کو چھوڑ کے آگے چلے گئی. یوں نہیں ایسے, گلے لگاؤ. سورے چوک رہے, ایک بھی نہیں سو رہا. کہتے اللہ تیرا بھلا کرے, دو چار ایسی کہانیاں اور سنا دے. کہاں گئی نیند, کہاں گیا خمار, کہاں گیا اونگنا اور زمین کو سونگنا, اور کہاں گئی تکلیف اور بیماری. حضرت مجھے بڑی تکلیف ہے. آتے ہی مجھے ایک بندے نے پہلے دن کہہ دیا, بھائی خیال کرنا. پہلے دن ایک پردیسی نے مجھے پہلے دن کہہ دیا, میں سمجھ گیا. میں کہ بندہ کہتا ہے مجھے خیال کرنا, میں نے سونا ہے, تو نے مجھے اٹھایا, توہین عدالت ہو جائے گی. اس نے آپ پہلے دن مجھے کہہ دیا. انہوں نے کہا جی مجھے تکلیف ہے, ذرا ایسی ہے. میں سو جاتا, میں ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ, میں تھپکی دوں گا انشاءاللہ, میں تھپکی دوں گا, آپ سو. بن دیکھی زندگی کا نظام چل رہا, اور ایسے دشمن ہیں جو ہماری زندگی کو ادھڑنا چاہتے ہیں اور ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دینا چاہتے. چاہے وہ میاں بیوی کے تنازعات ہوں, بچوں کی بغاوت ہو, گھر کا رزق ہو, کاروبار ہو, بزنس ہو, ہماری بیماریوں کے ساتھ تعلق ہو, ہماری نفسیاتی بیماریاں, ہماری جسمانی بیماریاں, ہماری ذہنی بیماریاں, جس کو سائیکی ڈیزیز کہتے ہیں. ان ساری بیماریوں کے پیچھے ایک طاقت ہے. میں بات کر رہا تھا ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی, بات یاد آئی, یہی کر رہا تھا نا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر میرے پاس آئے, نفسیاتی علاج میں بہت ماہر تھے. اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں, اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں میرے پاس آئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں پہلے سال یہ سب کچھ سمجھتا رہا کہ غلط ہے. دین سچ ہے, لیکن ہر جگہ دین کو اٹھا کے جوڑ دینا یہ غلط ہے. یہ پروفیشنل لوگوں کا کام ہے, پیروں کا, مولویوں کا, جسٹ لائک ایسے لوگوں کا کام ہے. لیکن کیسوں کے آنے کے بعد میں جب کیسوں میں الجھتا گیا, ہمارے پاس وہ کہنے لگے سوائے اس چیز کے کہ نشاور دوائی, نیند والی دوائی, اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ کہنے لگے اس کے بعد کچھ کیس ایسے آئے, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم یہ ورد پڑھتے ہیں, ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا رہا یہ بھی ایک نفسیاتی ہے, ان کا ذہن اس طرف ہے. ایک نے کہا, دو نے کہا کہ میری پریکٹس 30 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. 30 سال کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے, کلام الہی کا اور دعاؤں کا ہماری نفسیاتی بیماری میں بہت دخل ہے. جہاں ہم بڑی بڑی دوائیں دے کے تھک جاتے ہیں, وہاں یہ کلام الہی اور مسنون دعائیں اور اللہ کے نام کا بہت حصہ ہے, بہت دخل ہے. اور وہاں یہ جا کے اتنا زیادہ ہمارے مریض کے لیے ڈیفینس کرتے ہیں, تحفظ کرتے ہیں کہ ہمارا مریض صحت میں وہاں پہنچ جاتا ہے جو سال ہر سال ہم اس کو پہنچا نہیں سکتے, اور سال ہر سال کے علاج میں ہم اس کا ساتھ دے نہیں سکتے. وہاں ہے, وہاں پر جا کے مریض وہاں چلا جاتا ہے.
یہ 30 سال کی زندگی کے بعد 30 سال اس بندے نے بھرپور انکار کیا، دین کا انکار نہیں کیا، لوگوں کے عقائد کا کہ لوگ کمزور ہیں، ضعیف العقیدہ ہیں، وہم کو ہر چیز بنا لیتے ہیں، اس نے انکار کیا۔ 30 سال کے بعد کہنے لگا نہیں، میری زندگی کے تجربات کہتے ہیں ان کا اثر ہے، میں کہتا ہوں سارا اثر انہی کا ہے۔ مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اسلام سلامتی کا مذہب، ایمان امن کا مذہب، میرے مدینے والے کی محبت اور ایمان قیامت تک کی انسانیت کے لیے خیر کا اور راحت کا اور رحمت کا نظام ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ میرے حبیب مدینے والے نے ہمیں قدم قدم پہ سلامتی کا کیا نظام دیا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب یہ موقع ہے، یہ دعا پڑھو، اب یہ موقع ہے، یہ دعا پڑھو، اب یہ موقع ہے، یہ دعا پڑھو۔ گھر سے نکل رہے ہو، کوئی دشمن ہو سکتا ہے، گھر سے نکل رہے ہو کوئی ظالم ہو سکتا ہے، گھر سے نکل رہے ہو کوئی دشمن راستے میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، اب یہ پڑھ لو۔ صبح ہوئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لو۔ سارا دن خیر سے گزرے گی، احتیاط سے گزرے گی۔ کھانا کھا رہے ہو، زہر نہیں بنے گا، بیماری نہیں بنے گی، تکلیف نہیں بنے گی، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، یوریا، یورک ایسڈ، کریٹین، یہ چیزیں نہیں بنیں گی۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو، کھانے کے بعد دعا پڑھ لو۔ جو بندہ کھانے کے بعد 3 بار دعا، مسنون دعا کے بعد، مسنون دعا کے بعد، باب اکرم کو اٹھاؤ، اٹھ گئے؟ اللہ اکبر، اپنا نا تاں کر کے۔ بابا جی جب ہمارے پاس آئے تو جلالۃ العاشقین تھے، بہت غصہ۔ پھر یہ جب ان کو غصہ آتا تھا، پہلے آگے پیچھے کا دامن باندھتے تھے، پھر پیاز والی چھری اٹھاتے تھے۔ پہلے پتہ نہیں یہ دامن کیوں باندھتے تھے آگے پیچھے سے، کوئی کپڑا نہ اڑ جائے۔ پھر جب کبھی کبھی شفقت ہوتی تھی، کہتے تھے حضرت صاحب ایسے غصے نو کٹ دو، زندگی ساری گزر گئی، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیا ہوئے، غصے کو مہمان کیا ہوئے، میرا بھی اللہ نکال دے، اب سب کا نکال دے۔ بولیں کیا کہہ رہا تھا؟ جو کھانے کی دعا کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھے گا، اس کے میں اکثر فوائد، فضائل، برکات، ثمرات بتاتا ہوں 3 بار سورۃ قریش کے۔ جن کو 3 بار سورۃ قریش کے کمالات کی خبر نہیں اور واقعی نہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں، اور واقعی نہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں، جو شخص کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا 1 دفعہ، اللہ پاک اس کھانے میں اگر زہر ملا ہوا ہوگا تو اثر نہیں ہوگا، اور کھانا بیماری نہیں بنے گا، اور کھانا صحت بنے گا، اور وہ کھانا عبادت میں لگے گا، گناہوں میں نہیں لگے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، وہ اللہ پاک اس کو سدا بہترین دسترخوان دے گا، سدا بہترین کھانے پہ کھلائے گا، یعنی رزق میں اللہ وسعت دے گا تو دسترخوان بہترین ہوں گے، یا غیر سے نظام بھی اللہ بنا سکتا ہے۔ اور جو تیسری دفعہ اور آخری دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو غربت، فقر اور تنگ دستی سے بچائے گا، 7 نسلوں کو غربت، تنگ دستی سے بچائے گا۔ یہ نظام ہے انوکھا۔ ابھی آپ نے جو تیل لیا ہے، اس دن جو تیل کے کمالات، اس تیل کے کمالات جو ہمارے دوستوں نے بتائے ہیں، وہ نیٹ پہ موجود ہیں اس درس کے ساتھ۔ اب وہ سنیں کبھی کہ ایک دم والا تیل اور پانی ہے کیا، اس پہ وہ غیبی نظام پٹا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ غیبی نظام ٹچ ہے، اور اس کے ساتھ غیبی نظام ملا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ غیبی تدبیریں شامل حال ہیں۔ یہ جو تیل ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو پانی ایسا نہیں ہے جو ابھی آپ سب کو ملا ہے، اس کو بڑھاتے جائیے گا۔ عجب چیز ہے، عجب چیز ہے۔ بیماریوں کے لیے، گھریلو جھگڑوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، طرح طرح کے وسوسوں کے لیے، گناہوں کے لیے۔ اس دن ایک صاحب بتانے لگے، میں نے جب سے اس کو بھموں پہ لگانا شروع کیا ہے، میری نظریں غلط نہیں دیکھتی، نظریں غلط نہیں دیکھتی۔
اور ہمیشہ پہلے نظر سے نظام شروع ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے یغضون ابصار پہلے آتا ہے وَيَحْفَظُونَ فروج بعد میں آتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بعد میں آتا ہے. آنکھیں پہلے آتی ہیں. اور اس تیل کے اور کمالات ہیں. جسم پہ لگائیں, کانوں کی لو پہ لگائیں, ناک کے اندر باہر کر کے لگائیں, ہلکا سا نتنوں پہ, بھووں پہ لگائیں. جادو کے لیے, جنات کے لیے, لا علاج بیماریوں کے لیے, وسوسوں کے لیے, تکالیف کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے لیے, گھر کے لیے. اس کی بنیادی وجہ وہ غیبی نظام, طاقت جس نے غیبی اندیکھی قوتوں اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا, وہ اس میں موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ خود ہے اپنے کلام کے ذریعے. اللہ خود ہے, اللہ خود ہے اپنی کلام کے ذریعے اور اپنے نام کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ان کے سامنے کر دیا اپنے کلام کے ذریعے. اب اللہ ان کے جب سامنے آ گیا, ہم تو تھے کمزور, ٹھیک, بچے کو مارتے تھے محلے والے, بچہ روتا ہوا گھر گیا, قدرتی باپ بیٹھا تھا, بیوی کہنے لگے روز آ کے مارتے ہیں. اور میں کہا چل آج میں ساتھ چلتا ہوں. اس سے پہلے بچہ روتا ہوا آیا اور ناک بہاتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا. جب ہوا باپ ساتھ, اس نے بازو اوپر کیے, مٹھیاں بھینچی, چال میں فرق, انداز میں فرق, اور باہر آ کے چیلنج کرتا ہے, آؤ اب میرا باپ میرے ساتھ ہے, کون مجھے مارے گا. کوئی بچہ ادھر دم دبا کے بھاگا, کوئی ادھر بھاگا. باپ ساتھ ہے. ہم ہیں کمزور, اور میرے بندو انتم الضعفاء, تم سارے کمزور ہو اور تم سارے ضعیف ہو. انتم الفقراء, اور سارے منگتے ہو, کشکولی ہو, سارے ضعیف ہو, سارے کمزور ہو. مجھے ساتھ لے لو. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی چل گئے. اللہ کو ساتھ لے لیا کافرون کی شکل میں, سورۃ الکافرون کی شکل میں پڑھا, ساتھ ہو گیا. اعمال پڑھے, دم کر دیا, میرا رب ساتھ ہو گیا. اس کے اندر ایک طاقت ہے, اس کے اندر ایک تاثیر ہے. ہاں ہوتی ہے, ہوتی ہے. کیا خیال ہے, گالی میں تاثیر ہے؟ مجھے سوئے ہوئے بتائیں, جاگتے ہوئے نہ بتائیں. ابھی اس دن ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ جی مجمع کو صبح ذکر کے بعد سلا دیں, درس نہ ہو, آپ کا درس ظہر کے بعد ہو. میں نے کہا جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں گا. پھر میں نے سوچا فجر کے بعد کے جو انوارات ہیں ان کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو بار بار جگانا پڑتا ہے. گاڑی اثر رکھتی ہے, آگ لگا دیتی ہے, جھگڑے کرا دیتی ہے, دل توڑ دیتی ہے, زندگی بھر کے لیے خاندان جدا کر دیتی ہے. اثر رکھتی نہیں رکھتی گالی؟ ہاں بھائی رکھتی ہے اثر. تو گالی تو بول ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی بھی بول تو ہے, اور گالی بھی الف با سے بنی ہوئی ہے. اس کی گالی کے لفظ بھی الف با تا سا سے بنے ہوئے ہیں, اور قرآن بھی سارا الف با تا سا سے بنا ہوا ہے. بولوں کا اثر ہوتا ہے, زندگیوں پہ اثر ہے, بولوں کا اثر ہے. قرآن بول ہیں, پاکیزہ, مقدس, مطہر, عرشی بول ہیں, ان کا اثر ہے. زندگی تنہا سفر نہ کریں, یہ قدم قدم بلائیں, یہ قدم قدم بلائیں. ہر طرف بلائیں ہی بلائیں ہیں, ہر طرف چوٹے ہی چوٹے ہیں. تنہا سفر نہ کریں, کسی کو ساتھ لے کے سفر کریں. اور رب سے بڑا کوئی کفیل نہیں, رب سے بڑا کوئی وکیل نہیں, رب سے بڑا کوئی حفیظ نہیں, رب سے بڑا کوئی حافظ نہیں, اور رب سے بڑا کوئی جبار نہیں, اور رب سے بڑا کوئی طاقتور ملیک اور مقتدر نہیں. اللہم انک انت ملیک